الذین آمنوا منکم، تم میں سے، سورہ نور میں اتر رہی آیت، اے ایمان والو جو سامنے موجود ہے، تم سے اللہ یہ وعدہ کرتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ تمہیں ضرور زمین پر خلافت دے گا، تمہیں زمین پر خلافت ضرور دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اللہ نے خود خلافت داؤد علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی ہے، سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی ہے، فرمایا خلافت خدا خود دے گا۔ حضرت علی اس آیت کو جانتے تھے، اس کے مورد و مقصد کو جانتے تھے، اس لیے آپ نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی ہیں، حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی ہے۔ دیکھو بیٹا حسین ہے، اور حسین کے سامنے جو خلافت کا دعویٰ کر رہا وہ یزید ہے، امام حسین کے نزدیک یزید صحیح خلیفہ نہیں ہے، تو لہذا گردن کٹا دی لیکن ہاتھ نہیں ملایا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام زین العابدین 1 لاکھ میں بک گئے تھے، اہل سنت کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ یزیدیوں نے خنجر دکھایا تو امام زین العابدین ڈر گئے اور انہوں نے جناب جو ہے وہ بیعت کر لی یزید کی۔ نہیں، ہماری کتابوں میں تو ان کے مناقب لکھے ہوئے ہیں، ان کے فضائل لکھے گئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا بزرگوں سے عقیدت کا مقصد کوئی سیاسی پلان نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے۔ جس کا سیاسی پلان تھا وہ کبھی حضرت علی کی طرف ہو جاتا ہے، تو کبھی حضرت امام زین العابدین کی طرف ہو جاتا ہے، تو کبھی امام باقر کی طرف ہو جاتا ہے، امام حسن کی طرف ہوتا ہے، تو جب امام حسن کوئی کام کرے اور ان کی سیاست کے خلاف ہو تو مکر جاتے ہیں۔ امام حسن جو خود سیدہ کے بڑے بیٹے ہیں، توجہ سنیے، سیدہ کے بڑے بیٹے ہیں، مولا علی شیر خدا کے بڑے بیٹے ہیں، صرف بڑے بیٹے نہیں، یہ امام حسین کے پیر بھی ہیں، امام حسین کے پیر بھی ہیں، کیونکہ بغیر مرید ہوئے بیعت آگے کیسے بڑھے گی؟ اگر وہ روحانی سلسلہ بھی ہے اور یقیناً ہے تو بغیر مرید اور بیعت کے آگے کیسا بڑھے گا؟ تو لہذا میں سنیوں بزرگوں کی وراثت نصیحت آپ کو بڑھاتا ہوں، جہاں آپ شہدائے کربلا کا یوم مناتے ہیں منائیں، ساتھ میں یوم امام حسن بھی منائیں۔ ایک طرف ان کو دیکھ کر آپ بھی نہ بدکیں، آپ اہل سنہ ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو پھر آپ کی تقریروں میں صرف ذکر حسین ہی نہ ہو جو سعادت کی بات ہے، بیلنس رکھنے کے لیے امام حسن کا بھی ذکر ہو، اس لیے کہ امام حسن صرف بڑے بھائی نہیں، امامت میں بھی بڑے ہیں، عمر ہی میں بڑے نہیں، رتبے اور فضائل میں بھی بڑے ہیں، بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ یہ صرف درمیان مسئلہ چلا ہے تو میں عقیدوں کو واضح کرنے کے لیے بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی کی دائرہ خلافت ٹرانسفر ہو گئی حضرت امام حسین کے پاس، نہیں، وہ باقاعدہ اور وہ روحانی سلسلہ اور وہ ظاہری سلسلہ دونوں صورتوں میں منتقل ہوا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ مرید ہیں، بولیے سبحان اللہ، اس جملے کو یاد رکھیں، باقاعدہ مرید ہیں امام حسن کے، بولو سبحان اللہ۔ اس بات کو آپ نے پھیلانا ہے، امام حسین باضابطہ مستقل مرید ہیں، زانو تلمس کو خم کرتے ہیں امام حسن سے فیض لینے کے لیے، وہ صرف عمر میں بڑے نہیں، وہ درجے میں، ولایت میں، معاملات میں، ہر ایک میں بلند ہے، لیکن اور اس لیے اہل سنت اسی ترتیب کو مانتے ہیں۔ ہم تو شہیدوں کے غلام ہیں، امام حسن نے خلافت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کو دے دی، امیر معاویہ کو دے دی، ہم بھی حضرت امیر معاویہ کی طرف ہو گئے، حضرت امیر معاویہ کی طرف ہو گئے، جن کا ایمان لانا کوئی سیاسی ایجنڈے کے تحت تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جناب امام حسن کا ہم نام تو لیتے ہیں لیکن کام یہ وہ کر گئے جو ہمارے ایجنڈے کے خلاف تھا، تو انہوں نے ادھر کا چھوڑ دیا، ادھر آ گئے، ادھر کا چھوڑ کر ادھر آ گئے۔ ہم نے ان بزرگوں کو کسی اپنی ذہنی تخریبی ایجنڈے میں نہیں باندھا بلکہ اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی نسبت سے قبول کیا ہے، لہذا جو بڑا تھا اس کو ہم نے بڑا کہا اور جس کا درجہ جو تھا الحمدللہ اسی کو ہم نے قبول کیا ہے۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے جب امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی، وہ میری پوری تقریر آپ سنیے گا، تو پھر اس میں ہوا کیا، جو دشمن تھے صحابہ کے اور ابھی وہ حضرت امام حسن کے ہاتھ چومتے تھے، پاؤں چومتے تھے اور کہتے تھے آپ تو ابن بنت رسول اللہ ہیں، حضور کے نواسے ہیں آپ، اور آپ مستقل امام ہیں،
لیکن جب ان کے ایجنڈے کے خلاف کام ہوا اور اختلاف جو چاہتے تھے کہ عبداللہ بن سبا کی جو اولاد چاہتی تھی، جو یہودی باقاعدہ بظاہر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ شیرازہ ہمیشہ بکھرا رہے، تو دو بڑی جنگیں امام حسن کے سامنے کھڑی تھی اور حضور نے پیدائش کے ساتھ ہی کہہ دیا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ بخاری کے اندر موجود ہے، امام حسن بہت چھوٹے تھے۔ امام حسن، بولیے نا محبت سبحان اللہ، یہ صدیق اکبر کی روح انور کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس لیے امام حسن سے حضرت ابو بکر بڑی محبت کرتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، مشکات میں موجود جگہ موجود ہے کہ امام حسن کو اٹھا کر وہ کاندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر امام حسن کو اٹھا کر کاندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسن کو باقاعدہ گود میں لے کر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ 2 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر شریف ہے، فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے میری امت کا، میری امت کا سردار ہے۔ اور اس کی سیادت کی دلیل کیا ہے؟ اس کی سیادت کی دلیل کیا ہے؟ اس کی سرداری کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، خدا میرے اس لال کے صدقے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں انتشار نہیں بلکہ صلح کروا دے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ صف کے اس طرف حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اور اس طرف حضرت امام حسن تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ باضابطہ خلافت لکھ کر دے دی، 30 سال خلافت کے مکمل ہو گئے، ملوکیت کا دور آ گیا، حضرت امیر معاویہ کو دے دیا، جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا، جو فتنہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور دل خوشی سے دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے، جس کو کہتے ہیں نا بلینک چیک دے دینا کہ حضور اس پر اماؤنٹ لکھیں، آپ جو چاہیں آپ کو دے دیا جائے، حضرت امام حسن دل سے راضی تھے، اس لیے باقاعدہ کاغذ کے اوپر لکھا یہ باغ چاہیے، یہ زمین چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا چاہیے۔ فرمایا حضور جو چاہیے لکھ دیجئے۔ جو حضرت امام حسن نے لیا، سورج غروب نہیں ہوا وہ چیز آپ کے سپرد کر دی گئی۔ میں کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ پر بکواس کرنے والوں، امام حسن کی سیادت کو دیکھو۔ چوروں سے، ڈاکوؤں سے، منافقوں سے، غداروں سے، باغیوں سے ہدیے لینے والا خود باغی ہوتا ہے، اور جس سے کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت کیا ہے؟ میں نے کہا فضیلت امام حسن کی ہے۔ حسن جس کا تحفہ قبول کرے وہ کتنا نصیب والا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام حضرت امیر معاویہ میں بغاوت نہیں تھی، نفاق نہیں تھا، ورنہ حضرت امام حسن اس کو کیوں قبول کرتے؟ ہماری نظر حضرت امیر معاویہ کی طرف نہیں، سیدنا امام حسن کی طرف ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا بیٹا کیا کرتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کسی کو، اگر آپ چھوٹے کو تحفہ دیں تو یہ اس کے لیے شرف بات ہے، اگر کوئی بزرگ آپ کو تحفہ دے تو یہ الگ بات ہے، اور آپ کسی بزرگ کو تحفہ دیں اور وہ قبول کر لیں تو یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت و فضیلت میں امام حسن کے نالین کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جب ہدیہ دیتے ہیں اور امام حسن قبول کرتے ہیں، اس سے کرامت حضرت امیر معاویہ کی بہت دراز ہو جاتی ہے۔ بڑائی تو سیدوں کی ہے، بولیے سبحان اللہ، بڑائی تو سیدوں کی ہے۔ اب آئیے لوٹ کر پیچھے، میں یہ بات صرف آپ کو یاد دلا رہا تھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، اور دیکھیں کثرت سے جو بڑے فضائل ہیں وہ ہیں حضرت امام حسن کے لیے، اور قربانی کا جو وصف ہے وہ ہے حضرت امام حسن کے لیے۔ حضور نے اپنی ذمہ داری امام حسین سے بڑی ذمہ داری رکھی امام حسن کے اوپر ہے، کیونکہ لڑ کر شہید ہو جانا یہ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن سب راز دل میں رکھ کر کچھ نہ کرنا یہ سب سے بڑی شہادت ہے۔ حلم جو ہے یہ سب سے بڑی شجاعت ہے، بردباری جو ہے یہ سب سے بڑی شجاعت ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، میں عرض کر رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی کو اگر آپ دیکھیں، اس کے بعد امام حسین کو دیکھیں، تو امام حسین کے سامنے یزید خلیفہ برحق نہ تھا، امام حسن کے سامنے حضرت امیر معاویہ خلیفہ برحق ہیں، اور امام حسن نے خود بھی بیعت کی ہے اور امام حسین نے بھی بیعت کی ہے، امام حسین نے بھی بیعت کی ہے۔ امام حسین نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کی، یزید سے بیعت نہیں کی، لڑ گئے، پورا خاندان آپ نے نثار کر دیا دین کی حفاظت کے لیے۔ یزید فاسق تھا، فسق تھا، یا اس میں کفر تھا، جو حضرت امام حسین کا نظریہ تھا، آپ نے اپنی جان دے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ یزید
خلافت جیسی مقدس امانت کا امین تھا ہی نہیں. تو بیٹا وہ ہے کہ جو نااہل کو دیکھے تو لڑ جائے, جان تک دے دے, چھوٹے بچے تک کو شہید کرا دے, لیکن نانا کے وہ دین اور وراثت, وہ امانت مزاج کو کسی کے سپرد نہ کرے. اور باپ علی یوں ہی ڈر کر ابو بکر کی بیعت کر لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوال کو پہلے حل کیا جائے. یہ سوال اسی انداز میں حل ہو سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو کارکردگی ادا کی وہ مزاج مصطفیٰ کی بالکل خوبصورت تصویر تھی, اور مولا علی نے جو کی وہ درجہ کمال پر تھا. یقیناً یزید جو تھا وہ خلافت کا مستحق نہیں تھا, اس لیے حضرت امام حسین اس سے ٹکرا گئے اور یزیدیت کو ختم کیا. سیدنا صدیق اکبر تمام جہتوں سے افضلیت کا درجہ رکھتے تھے, اس لیے آپ کی امامت میں حضرت مولا علی نے نمازیں بھی ادا کی ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولیے نمازیں بھی ادا کی ہے, اور نمازوں کو ادا کر کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے اس چیز کو باقاعدہ اور باضابطہ طور پر واضح کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب کے مکمل حامی ہے اور مکمل اس کے فائز ہیں. اب اگر اس طرف تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ آئے, انفاق فی سبیل اللہ کو اگر آپ دیکھیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, تو قرآن نے کہا, ایک معیار بنایا قرآن نے افضلیت کا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے مکرم اور معزز ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. سورۃ اللیل اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آیت کریمہ بالکل معاملے کو واضح کرتی ہے. یہ مکی آیت ہے, سورت ہے, اور ابتدائی دور میں اتر رہی ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى, اللہ ایک متقی کو, ایک بہت بڑے پرہیزگار کو, اتقا کو, متقی نہیں اتقا, بہت بڑے پرہیزگار کو جہنم سے کوسوں دور رکھے گا. کیوں رکھے گا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا, اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے پاکیزگی کے لیے. اب اس آیت کو سامنے رکھیے اور مکی زندگی میں جائیے, مکی زندگی میں جائیے. حضرت علی شیر خدا کی عمر شریف ایسی نہیں کہ جس میں آپ خود کچھ کماتے ہوں, آپ خود کچھ کماتے ہوں, بلکہ حضور کے زیر کفالت ہیں آپ. توجہ ہے آپ کی, حضور کے صداقت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا الحق والحق الحق ان یتبع, فرما حق وہ حق ہے کہ جب حق ظاہر ہو جائے تو پھر اس کی اتباع کریں آپ. اس نظریے سے اور اس اصول سے اگر آپ دیکھیں تو مکہ مکرمہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اس آیت میں مانا کہ ابوبکر صدیق کا نام نہیں ہے, لیکن حضرت علی کا بھی نام نہیں, کسی صحابی کا نام نہیں ہے. وصف جو بیان ہو رہا ہے اور جس دور میں ہو رہا ہے اس دور کی تاریخ کے جھروکے میں آپ اتریے, اس تاریخ کے تسلسل کو دیکھیے, اور وہاں کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو کون تھا جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا؟ اس کو اللہ نے متقی نہیں بلکہ اتقا کہا, سب سے بڑا متقی کہا, اور اسے جہنم سے کوسوں دور رکھنے کا وعدہ کیا. اور اس کی ایک شان اور بیان کی, وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, اس نے جو یہ صدقہ کیا ہے, اس نے جو اللہ کی راہ میں یہ مال دیا ہے, کسی سے دکھاوے کے لیے نہیں, نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں. فرما وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى, بلکہ صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا اور اس کے وجہ اور اس کی رضا کی خاطر دیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیانت رتی بھر بھی دل کے اندر ہو تو یہ حضرت ابوبکر کا ذکر ہو رہا ہے. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کی آیت ذکر کس کا کر رہی ہے؟ حضرت ابوبکر کا ذکر کر رہی ہے. اور حضرت ابوبکر کے فضائل میں اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں مال دیا. تو اگر آپ دیکھیں اب اللہ کی راہ میں مال دیا, توجہ چاہتا ہوں, جس مال کو دے کر اللہ اتنی تعریف کر رہا ہے تو وہ کوئی چھوٹا موٹا انفاق نہیں ہوگا, کوئی بہت بڑا انقلاب ہوگا. تو اگر آپ آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے مکی زندگی کے اندر تو اس وقت دیکھیں انفاق کرنے والے کون تھے, مال خرچ کرنے والے کون لوگ تھے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ تھے. کون تھے حضرت؟ بولیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ. خود حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا, کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے نفع ابوبکر کے مال نے دیا ہے. اور روایت آپ سنیے, حضرت نبی کریم فرماتے ہیں, عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت موجود ہے, حدیث نمبر 2397, الفاظ سنیے حدیث کے آپ. نبی پاک فرماتے ہیں ما مال رجل من المسلمین انفع لی من مال ابی بکر, مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا مسلمانوں میں
جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس روایت کو حضرت سعید بن مسیب تابعی ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضور کو کتنا بھروسہ تھا حضرت ابو بکر پر. کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی من مال ابی بکر کما یقضی من مال نفسہ. حضور ابو بکر کے مال کو اس طرح خرچ کرتے تھے جیسے اپنے جیب کے مال کو خرچ کرتے ہیں. یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ان تمام باتوں کو جوڑیں آپ کہ مکی زندگی کے اندر کون ہے جو اللہ کی راہ میں ایسا مال عطا فرما رہا ہے. ایک بات تو اس حدیث نے آپ کے سامنے واضح کیا, وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. 40 درہم آپ کے پاس تھے. کتنے 40,000 درہم آپ کے پاس تھے. آدھے سے زیادہ 75% درہم آپ نے ہجرت سے پہلے سارے مکی زندگی میں خرچ کر دیے. اور جو تھوڑا بچ گیا تھا, آخری رقم جو بچی تھی, جب لوٹ کر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زمین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ زمین خریدنی ہے, یہ زمین خریدنی ہے. وہ 2 یتیم بچے آگے آئے, وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. کہا حضور لے لیجئے اس کو. سرکار نے فرمایا نہیں, میں مال دے کر لوں گا. سرکار نے فرمایا میں مال دے کر لوں گا. یہ کہنا تھا, وہ بچی ہوئی رقم اتنی تھی جتنے کا مطالبہ تھا. حضرت ابو بکر نے مسجد نبوی کی زمین کے لیے وہ پیسہ عطا فرما دیا. اور آپ جانتے ہیں کثرت ثواب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کثرت ثواب کے اندر وہ اول درجہ رکھتے ہیں کہ مسجد نبوی انشاءاللہ قیامت تک رہے گی, لوگ نماز پڑھتے رہیں گے, اور سب سے پہلا ثواب حضرت ابو بکر کو پہنچتا رہے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو وہ ثواب ضرور پہنچتا رہے گا. حضرات گرامی, اسی طرح جو میں نے پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, جب سب سے پہلے ایمان لائے تو اعتماد اتنا عالی تھا کہ آپ کی تبلیغ اور آپ کے خیر متعدی ہونے کی بنا پر, آپ کے کہنے کی بنا پر, اسلام کے ذخیرہ دولت کے اندر جو بڑے بڑے نگینے ہیں وہ اسلام کو ابو بکر نے فراہم کیے. حضرت عثمان غنی ذو النورین, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ جلیل القدر جو صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں اتنا بڑا بڑا کام کیا تنہا, جو میں کہتا ہوں کہ صدیاں لگا کر جو بندہ کام اسلام کے لیے نہیں کر سکتا, جو اپنے دور میں مختصر سے وقت میں وہ کر گئے. تو اتنے عظیم ہستیوں کو اسلام سے متاثر کس نے کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے. حضرت عثمان غنی کے سامنے جب آپ نے تذکرہ کیا اور ذکر کیا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا صدیق جو تم کہہ رہے ہو کیا حضور ایسے ہی ہیں؟ تم جو ان کے صفات بیان کر رہے ہو تو کیا ایسے ہی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسے ہی ہے. فرمایا پھر میں ایمان لے آتا ہوں. اتنا اعتماد. یہی حضرت سعد بن وقاص حضور کے عزیز اور رشتہ دار ہیں, لیکن یہ متاثر ہو کر جو دین میں آ رہے ہیں حضور کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت اور آپ کے خیال اور آپ کے تقوی اور آپ کی پرہیزگاری کی بنا پر. تو آپ دیکھیں یہ خیر ایسا متعدی ہے کہ جتنا حضرت عثمان غنی نے نیکیاں کی ہے اس کا پہلا ثواب ابو بکر کو ہے. سعد بن وقاص نے جتنی نیکیاں کی اس کا پہلا ثواب حضرت ابو بکر کو ہے. عبد الرحمن بن عوف نے جتنی نیکیاں کی ہیں اس کا پہلا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کو ہے. تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُم مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ, جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اس نے کیسا مال دیا کہ اللہ کا کلام اس کی گواہی دیتا ہے. فرمایا اس میں رتی بر بھی ریاکاری نہیں تھی, دکھاوا نہ تھا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُم مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ, اس نے جو یہ دی ہے کسی بھی شخص سے, کسی دنیاوی شخص سے رتی برابر بھی جزا لینے کی نیت نہیں تھی. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ, بلکہ صرف اپنے رب سے رضا لینا مقصود تھا. آپ اگر اٹھا کر دیکھیں تو ایسا کیا کام کر دیا تھا کسی نے کہ جو رب کی ذات اس قدر خوش ہوئی اور اس کے اخلاص پر یہ سند اور نس اتر گئی کہ اس پر کوئی اعتراض اور جرح نہیں کر سکتا. ایک تو مال دینے کی بات آپ نے سنی, تو اسلام کو جو سب سے بڑا فائدہ انفاق سے ہوا ہے وہ حضرت بلال کی صورت میں ہوا ہے, وہ حضرت عامر بن فہیرہ کی صورت میں ہوا ہے, وہ ان غلاموں کی صورت میں ہوا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے تلواروں خریدنے کا دور نہیں تھا, وہ جہاد کا دور نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ غلبے کا دور نہیں تھا. تو اس وقت سب سے بڑا انفاق فی سبیل اللہ, سب سے بڑا مال خرچ کرنے کا مصرف صرف اللہ کے ان بندوں کو آزاد کرنا تھا جو کفار کی قید میں تھے اور ایک خدا کے ماننے والے تھے. کیونکہ جہاد تو بھی فرض ہی نہیں ہوا ہے, جہاد کا تو دور ہی نہیں ہے. تو پتا چلا وہ یقیناً غلاموں کی بات ہے, اور اس کے علاوہ کون سی صورت آپ لے کر آئیں گے؟ پریس کی اجازت نہیں ہے, معاملات کو جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے, علی اعلان بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے.
اب ایک ہی تھا کہ جو کفار کے ماتحت ہو کر بک چکے ہیں، غلام ہیں، اور اس دور میں جو انسان بکتے تھے اس صورت میں، لیکن وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ان کو آزاد کرنا سب سے بڑے مال خرچ کرنے کا سب سے بڑا مصرف تھا، خدا کو راضی کرنے کا سب سے بڑا مصرف تھا۔ تو اس میں اگر غلاموں میں اگر ہم دیکھیں تو سارے غلام ایک طرف اور حضرت بلال ایک طرف، سارے غلام ایک طرف اور سیدنا بلال ایک طرف۔ اب اٹھا کر دیکھیے حضرت بلال کو آزاد کرایا کس نے تھا؟ تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کرایا تھا۔ لہذا اب یہ آیت مکمل طور پر اپنے تمام گوشوں کو لے کر حضرت ابوبکر کو فیض اور نور دیتی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں حضرت ابوبکر کا منور چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ ہی اتقا ہیں، جو قرآن نے کہا تھا کہ سیجنب الاتقا، کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم ایک متقی ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، اسے ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، کسی دنیاوی دکھاوے کی وجہ سے مال نہیں دیتا۔ اور لوگوں نے یہ کہا، بلکہ حضرت ابوبکر کے باپ نے یہ کہا کہ تو نے بلال کو کیوں آزاد کر دیا؟ بلال تو کالا حبشی ہے، کسی نوجوان خوبصورت کو تو آزاد کرتا تو اپنے ساتھ لے کر چلتا، لوگ کہتے دیکھو کیسا حسین غلام ہے اس کا، لیکن تو نے بلال کو آزاد کر دیا۔ تو قرآن نے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُم مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، بلال کو آزاد بلال کے چہرے کے رنگ کی وجہ سے نہیں کیا، رنگوں کی وجہ سے جو لوگ کرتے ہیں اس میں رضا الہی نہیں ہوتی ہے، بلال کے لیے رضا الہی تھی، اور خدا نے خود کہا دنیاوی غرض نہیں تھی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُم مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، دنیاوی غرض نہیں تھی، اللہ کی رضا تھی، تو اللہ کی رضا میں رنگ و نسل کو نہیں دیکھا بلکہ تقوی کو دیکھ کر آزاد کیا۔ یہ آیت کریمہ واضح طور پر واشگاف الفاظ کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ کی شان جلالت اور کرامت کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کرتی ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، میں ایک مزید حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ افضلیت پر ایک بڑی خوبصورت دلیل میرے سامنے آتی ہے، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ذکر فرمائی، ذرا توجہ رکھیے گا۔ فرمایا کہ لو کنت متخذا فی امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اس حدیث کو ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن اس حدیث پر اگر تھوڑا سے روک کر دیکھا جائے تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا اتنا بڑا مقدمہ زبان مصطفیٰ سے ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں میں اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا، کیا بناتا؟ میں اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ کیا فرمایا؟ کس کو بناتا؟ تو ابو بکر کو بناتا۔ لیکن فرمایا کہ وَلَكِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَانِ، فرمایا میں نے ابو بکر کو خلیل نہیں بنایا اس لیے کہ میرا خلیل اللہ کی ذات ہے، میرا خلیل اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پر اگر آپ محدثین کی شروحات دیکھیں اسی حدیث کے تحت کہ حضور نے یہ جملہ کہا، اس میں کیا ہے؟ کہا جی حضور نے خلیل نہیں بنایا، تو ہم نے کہا خلیل کے معنی پر آپ غور کریں تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا وہ اونچا مینار ہے جس کو دیکھا جائے تو بندے کی سر کی بھی ٹوپی گر جائے اور یہ ٹھوڈی اس کی سر کی جگہ پر آئے، لیکن اس مینار کی وسعت کو وہ نہ پا سکے، بلندی کو نہ پا سکے۔ حضرت گرامی، یہاں پر محدثین کہتے ہیں کہ حضور نے خاص وصف کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا، کیا بناتا؟ خلیل۔ خلیل دوستی کا ایک رشتہ ہے، دوست کو صدیق بھی کہتے ہیں اور خلیل بھی کہتے ہیں، لیکن صدیق اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت کے علاوہ اور درجنوں کی بھی محبت دل میں آ جائے، اور خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت کے علاوہ جس کی محبت جب آ جائے تو پھر کسی دوسرے کی محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک وصف ہے خلیل کا۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اب اس کو سن لیجئے کہ خلیل کس کو کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، تو فرمایا خلیل وہ ذات ہے جو دنیا سے کلی قطع تعلق کا مرکز بنے، یعنی ایسا رشتہ، خلیل ایسے رشتوں کو کہتے ہیں کہ جب وہ مل جائے نا تو وہ دنیا کے سارے تعلقات کو چھوڑ کر بندہ جب کسی ایک کا ہو جائے تو جس کا ایک کا ہوگا نا وہ ایک خلیل ہوگا، یعنی دنیا کے سارے رشتے، بیوی بچے مال سب چیزیں بندہ فنا کر دے جس رشتے کے پیچھے، اور اس کی کوئی حیثیت دنیا کی اس رشتے کے سامنے ہونا اور وہی رشتہ اس کے قطع تعلق کا اصل مرکز ہو، تو وہ ہے رشتہ خلیل۔ کیا ہے رشتہ ہے؟
یعنی تمام دنیاوی